کیوں مولا علی کو یاد کیا جاتا ہے، کیوں ان کی فاتحہ کی جاتی ہے، کیوں ان کے تذکرے ہوتے ہیں، کیوں ان سے اظہار محبت ہوتا ہے، کیوں ان کے مناقب بیان کرتے ہیں، اور کیوں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لوگ اپنی جان قربان کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آئیے پیارے بزرگ اور دوستو، اس موضوع کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اسی وجہ سے آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کسی اور موضوع پر گفتگو نہیں کرتے، مولا علی پر گفتگو کرتے ہیں، علی کا چرچا کرتے ہیں، علی کا ذکر کرتے ہیں۔ آج رمضان المبارک شریف کی پہلی تاخرات ہے، پہلی تاخرات میں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ رمضان کے فضائل پر گفتگو کریں، تاخرات والی عظمتوں پر گفتگو کریں، ثواب پر گفتگو کریں۔ یہ چھوڑ کر پوری اہل سنت والجماعت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضائل پر گفتگو کرتی ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ آئیے پیارے بزرگ اور دوستو غور کرتے ہیں علی کون ہیں۔ جب لوگ مولا علی کو سمجھ جائیں گے تو خدا کی قسم سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو کوئی بھی آج کی میری اس گفتگو کو سچے دل سے سنے گا، بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی انتشار کے، بغیر اپنے ذہن میں کوئی فتور اور جھگڑا رکھے کے، اگر میری اس گفتگو کو سنے گا تو انشاءاللہ تعالی میرے آقا کی نالین پاک کے صدقے میں وہ بھی علی علی کہنے والا ہو جائے گا۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، یہ وہ نبی ہے جن کا ارشاد مبارک خدا کی قسم زبان سے نکل جائے تو اللہ کے کلام کے بعد سب سے زیادہ عظمت کا حامل ہے، سب سے زیادہ بلند و بالا درجے والا کلام ہے۔ اس کلام کی کوئی نظیر نہیں ہو سکتی ہے، اس کلام پر اعتراض نہیں ہو سکتا ہے، اس کلام کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے، اس کلام کو نعوذ باللہ من ذالک کم درجے سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو میں اسی کلام میں سے حضرت امام حاکم نے جس حدیث کو بیان کیا اور کہا یہ حدیث صحیح ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ امام حاکم کہہ رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف دیکھا، اور دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ۔ فرمایا اے علی تم دنیا میں بھی سردار ہو اور آخرت میں بھی سردار ہو، حبیبو کا حبیبی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں علی جو تیرا محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے، اور جو میرا محبوب ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اب یہ جملہ غور کرنے والی بات ہے جو میں آگے کے الفاظ سنا رہا ہوں، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں آج اہل بیت کے تعلق سے بغض ہے، مولا کائنات کا ذکر کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے بیزارگی آتی ہے، اور وہ علی کا ذکر کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے ان اعمال کو شرک سے، بدعت سے، حرام سے، ناجائز کاموں سے جوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہو اور تم علی کا ذکر کرتے ہو۔ ایسی بدبختانہ باتیں کہہ کر امت کو گمراہ کرتے ہیں، نوجوان نسل کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ اب آگے کا جملہ سنو، علی کا ذکر کرنے سے بیزارگی محسوس کرنے والوں، علی کے نام پر اعتراض کرنے والوں، علی کے چرچے پر اپنی صورتیں بگاڑ لینے والوں، علی کی فاتحہ سے دور بھاگنے والوں، علی کے مناقب بیان کرنے سے اپنے آپ کو روکنے والوں، خدا را ذرا غور کر کے سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں وَعَدُوُّكَ عَدُوِّي، اور اے علی جو تجھ سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے، وَعَدُوِّي عَدُوُّ اللَّهِ، اور جو مجھ سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے لیے بربادی ہے جو میرے بعد اے علی تم سے بغض رکھتا ہے۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے پیارے بزرگ اور دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب غضک بعدی، میرے بعد جو تجھ سے بغض رکھتا ہے، یہ بغض نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آقا کہہ رہے ہیں اس کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے۔ جو اے علی میرے بعد تجھ سے بغض رکھتا ہے، یہ بغض نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ مولا علی کی فاتحہ پر اعتراض ہے، مولا علی کے بچوں پر اعتراض ہے، امام حسین کو میدان کربلا پر غلطی پر کہتے ہیں، اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا ذکر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، امام حسن کی بات آ جائے تو اپنے
اپنے دلوں کو جلا لیتے ہیں، اور مولا علی کی بات آ جائے تو آپ کسی اور کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ نہ مولود کعبہ کا جشن ہوتا ہے، نہ وصال شہادت علی کا تذکرہ ہوتا ہے، نہ مولود کعبہ کی عظمت بیان ہوتی ہے۔ ارے بعض بدبختوں نے تو مولود کعبہ ہونے پر بھی اعتراض کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں دل پر پتھر رکھ کر یہ بات آپ سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ چند روز قبل ہم نے دیکھا کہ اصحاب بدر پر گفتگو ہوئی۔ خدا کی قسم، اصحاب بدر ہماری جان ہے، اصحاب بدر ہماری اسلام کی پہچان ہے، اصحاب بدر وہ ہے جن پر ہماری آل اولاد، ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی، ہمارے بچے قربان ہیں، انہی کے صدقے میں آج اسلام زندہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، انہی اصحاب بدر میں سے ایک عظیم ہستی کا نام مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ علی وہ ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جب آپ بدر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، میں دیکھتا ہوں ہر کس و ناکس اصحاب بدر پر گفتگو کرتا ہے، ہر فرقے والا اصحاب بدر کا موضوع چھیڑتا ہے۔ بے شک چھڑنا چاہیے، تذکرہ کرنا چاہیے، لیکن تذکرے کرنے میں حقانیت ہونی چاہیے، تذکرے کرنے میں دلوں میں محبت ہونی چاہیے، تذکرے کرتے وقت اپنی پیشانیوں پر غلامی کا پٹا بندھا ہوا ہونا چاہیے۔ اصحاب بدر کا تو تذکرہ ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، انہی اصحاب اکرام میں سے ایک صحابی ہے جن کا نام علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے، اور آپ کو ان کے بارے میں یہ بھی معلوم ہو جائے، یہ صرف خاندان اہل بیت کے فرد نہیں، بلکہ ان کو اللہ نے صحابی ہونے کی شان بھی، عظمت سے بھی سرفراز کیا۔ ان کے بارے میں ایک بات آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے، جنگ بدر میں 14 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، مشرکین میں 70 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ ان 70 لوگوں میں آدھے سے زیادہ بدبختوں کو، اسلام کے دشمنوں کو جس نے میدان بدر میں قتل کیا، خدا کی قسم وہ کوئی اور نہیں، علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ بتائیں، اب ایسا اسلام بچا کر انہوں نے ہم کو دیا ہے، اب اگر ہم ان کا تذکرہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے میرے بھائی؟ ان کی باتیں نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ارے فاتحہ ہی تو پڑھ رہے نا میرے بھائی، کیا کرے آقا علیہ السلام؟ علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ، علی تو دنیا کا بھی سردار ہے، علی آپ آخرت کے بھی سردار ہے، علی کی سرداری تو یہاں بھی چل رہی ہے، علی کی سرداری تو وہاں بھی چلے گی۔ ارے یا تو منہ چھپاتے پھر رہے ہو، علی کے ذکر سے تم اپنے آپ کو سرشار کرنا نہیں چاہتے، مگر قیامت میں کیسے بچاؤ گے اپنے آپ کو؟ وہاں کون کسی کا دادا بچانے آئے گا، کسی کا پھپھا بچانے آئے گا، کسی کا چچا بچانے آئے گا؟ بچنا ہے تو علی کے دربار میں جانا پڑے گا۔ میرے آقا نے کہا، علی انت سید فی الاخرہ، بس میں محشر میں بھی اگر کسی کی سرداری ہوگی، علی تیری سرداری ہوگی۔ اب ذرا غور کریں، میں حدیث سنا رہا ہوں، امام حاکم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ اب پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب ایسی مقدس ذات جس کے فضائل، جس کے مناقب، جس کی عظمت تاجدار کائنات بیان کر رہے ہیں، اگر اس کا چرچا، اس کی عظمت آپ چھپا دیں گے تو پھر آپ بتائیں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بس اب ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں، سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت علی کی یہ شان حضرت عباس بیان کر رہے ہیں، تو مناقب علی بیان کرنا صحابہ کی بھی سنت ہے، علی کی عظمتوں کو ظاہر کرنا، دنیا پر علی کے مقام و رتبے کو غالب کر دینا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، سارے نبیوں کے سردار کی سنت ہے۔ اب ایک حدیث پاک سن لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام وصال فرما چکے ہیں، اس کے بعد کی بات ہے۔ ملک شام سے ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور آ کر مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غلط بیانی کرنے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے اللہ سے بغاوت کی گفتگو نہیں کی، رسول اللہ کی گستاخی نہیں کی، کعبہ، مکہ، قرآن، کسی ارکان اسلام پر اس نے بد کلامی نہیں کی،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ کر اس نے مولائے کائنات علی المرتضیٰ کے مخالفت میں گفتگو کی، ان کے خلاف بولا، بد کلامی کیا، بدگوئی کیا۔ تو اب سنو جملہ کس کا؟ کسی 14ویں صدی کے ملا یا مولانا یا مفتی صاحب کا جملہ نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کا جملہ، مفسر قرآن کا جملہ ہے، خاندان نبوت کے مقدس عظیم ہستی کا جملہ ہے۔ سنیے کیا کہتے ہیں، یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے دشمن، علی کی مخالفت کرنے والے کو حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ کا دشمن کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے یہ جملہ کہہ کر علی کی مخالفت کر کے، بد کلامی کر کے علی سے متعلق تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہے، تو نے آقا کریم کو اذیت پہنچائی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایسا کہنے سے منع کیا، روکا، خبردار رک جا، ایسا مت کہے، کیونکہ سن، یہ کہتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس، امام حاکم روایت کرتے ہیں، یہ آیت پڑھنے لگے، کیا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے مولا علی کی تائید میں دشمن علی کے سامنے، باغی علی کے سامنے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ کی ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کی تائید میں یہ آیت پڑھ کر بتایا کہ لوگوں، علی کو برا کہنے سے رسول اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اذیت رسول کا بھی سبب ہے، یہ اذیت خداوندی کا بھی سبب ہے، اور ایسا کرنے والے پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے، ذلت والا عذاب، رسوا کرنے والا عذاب اس کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اب ذرا غور کریں، حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کس وقت فرما رہے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری حیات سے پردہ فرما چکے ہیں۔ تو مطلب اس سے پتا چل رہا ہے کہ اگر آج بھی اگر کوئی مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرتا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اذیت پہنچتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دینے کا یہ سبب بنتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میں آپ سے ادباً التماس کرتا ہوں، مولا علی کے چاہنے والے بنو، ان سے محبت کرو، ان کا تذکرہ کرو، ان کی فاتحہ کرو، اور ان سے تعلقات اچھے رکھو، ان کے تذکرے کرتے رہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان قبیلے والوں کو علی کا ذکر سناتے رہو، مولا علی کے بارے میں بیان کرتے رہو، مولا علی کے تذکرے سناتے رہو، کیونکہ یہی ان سے محبت کا ثبوت ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا حقیقت میں وہ رسول اللہ سے محبت کر رہا ہے، اور رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت ہے۔